ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے بستر سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے۔ قدم اٹھائیں تو گھٹنوں میں چبھن ہو، ہاتھ اٹھائیں تو کندھے میں جلن ہو، اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا اپنا جسم ہی آپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ یہ کیفیت درد نہیں، یہ ایک چینخ ہے جو جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ گیٹھیا ارتھرائٹس، جسم میں درد برداشت ہو سکتا ہے، لیکن ایسا درد جو آپ کی زندگی کو مفلوج کر دے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لے اور آپ کے خواب سست کر دے، تو پھر دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہومیوپیتھک میں دوا اور دعا دونوں کا امتزاج موجود ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان۔ آج ہم بات کریں گے ایسی بیماری کی جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کو جبرن بنائے بیٹھی ہے۔ گیٹھیا یعنی جوڑوں کا درد، جسے ارتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ گیٹھیا خاموش مگر تباہ کن مرض ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، وہ بھی ہومیوپیتھک سے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اسباب کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور آخر میں اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ گیٹھیا یعنی ارتھرائٹس صرف ایک بیماری نہیں، یہ ایک مسلسل تکلیف دہ کیفیت ہے جو جوڑوں میں درد، سوجن اور اکڑاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے، یہ نوجوانوں، بزرگوں، حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ارتھرائٹس کی اقسام کتنی ہیں۔ ریومیٹائڈ ارتھرائٹس، جسم کا مدافعتی نظام ہی اپنے جوڑوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسٹیو ارتھرائٹس، عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیاں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گاؤٹ، جب جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو وہ جوڑوں میں جمع ہو کر درد پیدا کرتا ہے۔ سورائٹک ارتھرائٹس، سورائٹک ارتھرائٹس ان مریضوں کو ہوتا ہے جو سورائسس کے مرض میں مبتلا ہوں، ان کے جوڑ بد شکل ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ گیٹھیا کی علامات اور نشانیاں کون کون سی ہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو گیٹھیا یعنی ارتھرائٹس ہے؟ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کے جوڑوں میں درد ہو جو دن کے آغاز کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑوں میں مسلسل درد رہے، جوڑوں پر سوجن ہو یا لالی آ جائے، بخار، تھکن اور وزن کا کم ہونا، ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا ٹیڑھا ہو جانا، مڑ جانا ہے، کسی بھی طرف مڑ سکتی ہیں وہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گیٹھیا کی علامات آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ درد کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں کی شکل تبدیل کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ارتھرائٹس کے خطرات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ارتھرائٹس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ وراثتی اثرات، آپ کو آپ کے خاندان میں سے آپ کو آپ کی والدہ یا والد کی طرف سے بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ قوت مدافعت کی کمی، مدافعتی نظام آپ کا خراب ہو تب بھی آپ کو ارتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ چوٹ یا زخم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ موٹاپا اور غیر متوازن خوراک کا استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کو موٹاپے کا شکار ہے، تب بھی آپ ارتھرائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ درد کو وقتی آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اصل وجہ کو نہیں سمجھتے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ارتھرائٹس کو بڑھانے کی طرز زندگی کو بہتر کر کے، پرہیز کر کے ہم ارتھرائٹس کے مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوا کے ساتھ ساتھ مکمل پرہیز اور طرز زندگی کی تبدیلی ہی مکمل شفا یابی کی کنجی ہے۔ روزانہ ہلکی ورزش کریں، صبح کے وقت جو دھوپ ہوتی ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس میں ورزش کریں، تھوڑی ایکسرسائز کریں، واک کریں، جو صبح صبح کی دھوپ ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو دیں۔ یورک ایسڈ بڑھانے والی غذاؤں سے پرہیز کریں، گوشت، مچھلی، دالیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے پرہیز کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، تناؤ کو کم کریں، نیند پراپر لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں کون سی ایسی ادویات ہیں جو آپ استعمال کر کے ارتھرائٹس یعنی گیٹھیا سے مکمل چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ رسٹاکس 30 یا 200، صبح کے وقت جوڑوں میں درد ہو جو حرکت سے کم ہو، سردی یا نمی میں درد ہو، رسٹاکس 200 ہفتے میں 2 دن استعمال کریں۔ برائیونیا البم 30 یا 200، ارتھرائٹس کا ایسا درد جو ہلنے چلنے سے بڑھے، آرام سے کم ہو۔ جن افراد کا مزاج خشک ہے ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ کالچیکم 30، ارتھرائٹس کی ایک قسم ہے گاؤٹ،
اس کی یہ بہترین میڈیسن ہے۔ جوڑوں کا ایسا درد جو انتہائی حساس ہو، جوڑوں کو ہاتھ نہ لگ سکے، ہاتھ لگانے سے درد زیادہ ہو تو کالچیکم 30 کا روزانہ استعمال کریں۔ لیڈم پال 30 ارتھرائٹس کا ایسا درد جو یورک ایسڈ کی زیادتی سے ہو اور درد پاؤں سے اوپر کی طرف آئے اور ٹھنڈ سے اس درد میں اضافہ ہو تو لیڈم پال 30 کا استعمال کریں۔ کاسٹیکم 30 یا 200 ارتھرائٹس جوڑوں کا ایسا درد جو پرانا ہو اور جوڑوں میں کھچاؤ ہو اور ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی نہ ہوں درد کی وجہ سے تو کاسٹیکم 30 کا استعمال کریں۔ کلکیریا فاس 6X یا کلکیریا کارب ارتھرائٹس جوڑوں کا درد ایسا ہو جو ہڈیوں میں محسوس ہو، ہڈیاں بھی درد کریں ساتھ، خاص کر وہ لوگ جو 50 یا 60 پلس ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ کالی کارب 30 خواتین کے کمر درد، کمزوری اور نیند کی کمی ہو اور جوڑوں میں شدید درد ہو تو کالی کارب 30 کا استعمال کریں۔ روٹا گریویلنس چوٹ لگنے کے بعد کھچاؤ ہو اور درد ہو، لیگامنٹس کے کھچاؤ کی بہترین دوا ہے روٹا۔ ہر مریض کی علامات دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور دوا کا انتخاب ہمیشہ علامتی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ گیٹھیا ارتھرائٹس جسم کا نہیں حوصلے کا بھی امتحان ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں قدرت نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ ہومیوپیتھک ایک امید ہے، روشنی ہے اور نرمی سے شفا دینے والا طریقہ علاج ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید مفید معلومات ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔